السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ دوسری نماز تک برابر اللہ کے ذمے حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی ان لکڑیوں والی سیڑھیوں پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے جنت کے داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز بھی مانع نہیں۔ جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے ہمسائے کے اور جتنے مکانات اس مکان کے گرد ہیں سب کے مکانات کو امن میں رکھتا ہے۔ بہقی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی عاقل بالغ آدمی دین اسلام میں داخل ہوا ہو اور وہ پھر آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جایا کرتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام پاک کی تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی اور سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ صدقۃ الفطر کے غلے کی نگہداشت کے لیے مقرر فرمایا۔ رات کو ایک شخص آیا اور اس غلے میں سے لبیں بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، مجھے غلے کی شدید ضرورت ہے۔ اس پر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ گزرا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت عیالداری کا عذر پیش کیا جس پر میں نے ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، سنو، اس نے تمہارے سامنے کذب بیانی کی ہے، یعنی جھوٹ بولا ہے۔ آج رات وہ پھر آئے گا۔ وہ یہ یقین ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو وہ آج رات بھی دوبارہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں اس کی تاڑ میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، واقعی وہی شخص دوبارہ آ گیا اور حسب ثابت لبیں بھرنے لگا۔ میں نے اس کو گرفتار کر لیا، کہا کہ تیرا معاملہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ اب کی بار مجھے پھر چھوڑ دو، کیونکہ میں ضرورت مند مفلس عیالدار ہوں اور اب لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر ترس آ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے دریافت فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، اس نے اپنی سخت حاجت مندی کنبہ کے اخراجات کا شکوہ کیا، اس پر ترس کھا کر میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط بیانی کی، وہ 100 بار پھر آئے گا۔ مجھے پھر یقین ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 100 بارہ آنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس نے ضرور لوٹ کر آئے گا۔ چنانچہ میں پھر اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں واقعی پھر آ گیا، آ کر اسی طریقے سے غلے میں سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اس مرتبہ کہ میں ضرور صبح کو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو 3 مرتبہ چوری کر چکا ہے، ہر دفعہ کہتا ہے اب نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اب معافی کی کوئی صورت و گنجائش نہیں ہے۔ اس پر وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹنے لگو تو
آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک آپ کے اوپر من جانب اللہ ایک محافظ اور پہرے دار مقرر ہو جائے گا، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹک سکے گا۔ اس کے شکریہ میں میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کے معاملہ کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو چند ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچائیں گے، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرمایا سنو، ہے تو وہ بڑا جھوٹا، مگر اس کلام میں اس نے تمہارے سامنے سچائی کا مظاہرہ کیا ہے۔ واقعی یہ کلمات ایسے ہیں جیسے اس نے بیان کیا، اور تمہیں معلوم بھی ہے 3 راتوں سے تم کس سے مخاطب رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا یہ ابلیس لعین شیطان ہے جو مسلسل 3 راتوں سے برابر غلے میں سے چرانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام نصیب فرمائے۔ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد اور صبح شام اور رات سونے سے پہلے اس کا اہتمام بھی نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔